السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر میں آپ کے روبرو ہوں۔ جیسا کہ آپ تھمبنیل میں دیکھ رہے ہیں، بیسٹ فار آل کمپٹیٹیو ایگزامز۔ میرے ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اگر ایک سوال بھی میرے ویڈیو سے آپ کا آ جاتا ہے تو میں اسی کو اپنی کامیابی سمجھوں گا۔ میں نے کبھی آپ کو لائک، کمنٹ اور شیئر کے لیے نہیں کہا اور نہ کبھی کہوں گا۔ میں بس اتنا ہی چاہتا ہوں کہ میں کسی کام آؤں، اور اگر میں کسی کام آیا تو آپ دعائیں نہ بھی دیں گے تو بھی اللہ پاک سب کچھ جاننے والا ہے، وہ میرے حق میں بہتر ہی کرے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ کلیات مجید امجد کس نے مرتب کیا؟ تو خواجہ زکریا۔ اردو کا لفظ کس کتاب میں پہلی بار استعمال ہوا؟ تو تزک بابری۔ سوز و ساز صنف کے اعتبار سے ہے شعری مجموعہ جس کے لکھنے والے ہیں حافظ جالندھری۔ میٹھی چھری ڈرامہ کس نے لکھا؟ تو آغا حشر نے۔ سندھ میں اردو شاعری کس کی ہے؟ تو نبی بخش خاں کی۔ بکٹ کہانی کس کی ہے؟ محمد افضل کی۔ چند ہم عصر کس کی خاکہ نگاری کی تصنیف ہے؟ تو مولوی عبدالحق۔ مردم دیدہ کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ تو چراغ حسن حسرت۔ طفل مکتب ترکیب سے کیا مراد ہے؟ تو نا تجربہ کار۔ اور سرسر کی کیا معنی ہے؟ تو آندھیاں یا طوفان۔ سراسیمگی کا مترادف کیا ہے؟ تو خوف زدگی۔ گلشن ہند تذکرہ کس نے لکھا؟ تو لطف علی خان نے۔ قصیدہ کس زبان کا لفظ ہے؟ تو عربی زبان کا لفظ ہے۔ پہلی مثنوی کون سی ہے؟ تو قدم راؤ پدم راؤ۔ ترقی پسند تحریک کی پہلی صدارت کس نے کی؟ تو منشی پریم چند نے۔ اردو کو بر صغیر میں کب سرکاری زبان کا درجہ ملا؟ تو 1832 میں۔ برسر پرخاش ہونا مطلب کیا ہے؟ دشمن ہونا۔ روح اقبال کس کی تصنیف ہے؟ تو یوسف حسین خان۔ پہلی شاعرہ کون ہے؟ تو ماہلقہ چندہ بائی۔ اس کے بعد خدایا نہ تیرے بندوں کی یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں جینے کی پابندی وہاں مرنے کی پابندی میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ تو صنعت لف و نشر مرتب۔ طلسم خیال کس کی تصنیف ہے؟ تو کرشن چندر کی۔ تحسین و تردید تصنیف فتح محمد ملک۔ یادوں کی دنیا کس کی تصنیف ہے؟ تو یوسف حسین خان۔ ترجمے کا فن کس کی کتاب ہے؟ تو مرزا حامد بیگ۔ خابرو ناول کس نے لکھا؟ جوگندر پال نے۔ دو اشیاء کے درمیان حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنی مراد لیے جائیں مگر ان دونوں میں تشبیہ کا تعلق نہ پایا جائے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ تو مجاز مرسل۔ شام ہی سے بجھا سا رہتا ہوں دل ہے گویا چراغ مفلس کا۔ تو اس میں علم بیان کی کون سی قسم بیان کی گئی ہے؟ تو تشبیہ۔ نو رس کیسی تصنیف ہے؟ تو دکنی نظم ہے۔ طویلے کی بلا بندر کے سر سے کیا مراد ہے؟ تو اپنی مصیبت دوسروں کے سر پر ڈالنا۔ گرینڈ ٹرنک جی ٹی روڈ کسے کہا گیا ہے؟ تو جی ٹی روڈ کہا گیا ہے گرینڈ ٹرنک روڈ کو۔ اس کے بعد ہے ادیب رضوی کس شعبے سے تعلق رکھتے تھے؟ تو انجینئرنگ، بزنس، کھیل، ہیلتھ کیئر کس میں؟ تو ہیلتھ کیئر میں۔ ویکن کوریڈور کس کے ساتھ منسلک ہے؟ درست ہے، تاجکستان۔ اگر ایک آدمی 5 منٹ میں 600 میٹر دوڑتا ہے تو اس کی اسپیڈ کلومیٹر فی گھنٹہ کتنی ہوگی؟ اس کا جواب نہیں دیا گیا ہے۔ 34 میں ہے دریائے نیل کا تحفہ کس ملک کو ملا؟ تو مصر کو ملا۔ اس کے بعد ہے شعری لسانیات کس کی کتاب ہے؟ تو انیس ناگی کی۔ 36 میں ہے گنجے ہا گرا مایا کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے؟ تو رشید احمد صدیقی۔ پنجاب سے سب سے پہلا اخبار کون نکلا تھا؟ کوہ نور۔ پیسہ اخبار کے مدیر کون ہیں؟ تو منشی محبوب عالم۔ مسدس کے کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 6 مصرے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے طبقات الشورى کس کا تذکرہ ہے؟ تو کریم الدین کا۔ لسان العصر کس کو کہا گیا ہے؟ تو اکبر الہ آبادی کو۔ آثار ابوالکلام کس کی تصنیف ہے؟ تو قاضی عبدالغفار کی۔ فنون کی ادارت کس نے کی؟ تو احمد ندیم قاسمی نے۔ مینا بازار افسانہ کس نے لکھا؟ کرشن چندر نے۔ فورٹ ولیم کالج کس شہر میں بنا؟ تو کلکتہ شہر میں بنا۔ ہندوستانی ادیب میں اسے نوبل انعام ملا، کن کو ملا؟ تو رابندر ناتھ ٹیگور کو۔ دشت سوز یہ ناول ہے جس کے لکھنے والی ہیں جمیلہ ہاشمی۔
اس کے بعد ہے اردو تنقید کا ارتقاء کس کی تصنیف ہے؟ تو عبادت بریلوی کی۔ جگر مراد آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ تو علی سکندر۔ ناصر کاظمی کا اصل نام کیا تھا؟ تو ناصر رضا۔ دیوان شعری مجموعہ کس شاعر کا ہے؟ تو ناصر کاظمی کا۔ اشتہا آور سے کیا مراد ہے؟ تو بھوک بڑھانے والی۔ رسالہ مخزن کا آغاز کہاں سے ہوا؟ تو لاہور سے ہوا۔ آر کا مترادف کیا ہے؟ تو شرم۔ پریشر کوکر ناول کس کا ہے؟ تو صدیق سالک کا۔ آنندی افسانہ کس نے لکھا؟ تو غلام عباس نے۔ فراق گورکھپوری کا اصل نام کیا ہے؟ تو رگھوپتی سہائے۔ نقوش سلیمانی کس کی تصنیف ہے؟ تو سید سلیمان ندوی۔ اور اس کے بعد ہے توحید کا متضاد کیا ہے؟ تو شرک۔ شاعر مزدور کسے کہتے ہیں؟ تو احسان دانش۔ مصور غم کس کا لقب ہے؟ تو راشد الخیری کا۔ جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو غرض تشبیہ۔ نکات الشعراء کس کا تذکرہ ہے؟ تو میر تقی میر کا۔ جب کسی شعر میں دو الفاظ ایک ہی طرح بولے اور لکھے جاتے ہوں مگر معنی مختلف ہوں تو اسے کون سی صنعت کہی جاتی ہے؟ تو صنعت تجنیس۔ تاریخ اسلام منظوم شاعری تصنیف شاہنامہ اسلام کس کی ہے؟ تو یہ حفیظ جالندھری کی ہے۔ رباعی کے کون کون سے مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں؟ تو دوسرا اور چوتھا۔ غزل کا لغوی معنی کیا ہے؟ تو اس کا معنی ہے عورتوں سے بات کرنا۔ اور ثابت قدم کو ملے ہر جگہ تھاؤں سے کیا مراد ہے؟ تو مستقل مزاج ہر جگہ کامیاب ہوتا ہے۔ فٹ پاتھ کی گھاس بلحاظ صنف کیا ہے؟ تو ڈرامہ ہے جس کی لکھنے والی ہیں بانو قدسیہ۔ تو یہ رہی چھوٹی سی ویڈیو، کہیں سے کوئی غلطی کوئی خامی ہو گئی ہو تو اسے معاف کریں گے۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔